خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اوریجنل اسلام تھا نا، جس میں بڑی امت کی خیر خواہی، غربت کا خاتمہ، صلہ رحمی، معاملات میں لوگ صاف، کسی کا کوئی پیسہ نہیں دبا رہا، کوئی کسی کی وراثت نہیں کھا رہا، سب حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ اسلاف تو ایک ایک پائی کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ کسی کا ایک روپیہ ہم پر نہ رہ جائے۔ معاہدات کی خلاف ورزی، قرآن نے جہاں اہل جنت کی صفت بیان کی، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں، آپ کسی سے مکان کرائے پر لیں، آپ کی بات طے ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، بھائی میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا، میں ایڈوانس کل پہنچا دوں گا، یہ رینٹ، اس کو 500 روپے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں نا، وہ آپ کو گولی دے دیتا ہے۔ اور ایسے گھننا بن کے، وہ اصل میں ایکچولی وہ میری وائف ایکچولی منع کر رہی تھی کہ وہ ہمارا بھی فی الحال موڈ نہیں بن رہا۔ اصل میں جب تم زبان دے چکے ہو تو 500 کیا 5 لاکھ بھی کوئی زیادہ دے رہا ہو، یہی منگنیوں میں ہو رہا ہے۔ رشتے طے ہوتے ہیں، ڈیٹ طے ہو جاتی ہے، کہیں اور اچھا ملا اس سے ان کو ٹوپی کراتے ہیں، لڑکی والے کبھی ٹوپی کرا دیتے ہیں، کبھی یہ ٹوپی کرا دیتے ہیں۔ زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے زبان کی۔ جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ معاہدے پورا کرتے ہیں، ان العہد کان مسئولا، ان کو پتہ ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ بھئی آپ ہاں نہ کرتے، آپ ڈن نہ کرتے، اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں، ڈن نہیں کریں گے۔ ڈن کر دیا، انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں، لڈو کھلا دیے، سب کچھ ہو گیا، اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں، پلاٹ بیچا انہوں نے، آپ سے بیانہ بھی لے لیا، ڈن ہو گیا، 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی، آپ کو ٹوپی کرا دی۔ کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا، کوئی ادا نہیں کرتا، 1000 میں شاید ایک فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے، آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا، یہ پیمنٹ تھی، یہ فلاں تاریخ تھی۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں، میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں میں۔ یہ سب ختم، بس وہ رسومات ہیں۔ محرم میں محرمی بن جائیں گے، سفر میں سفری بن جائیں گے، ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے، اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے گاڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا ہے، ہسپتال میں ایمبولینس میں مریض مرے، ہماری بلا سے ایسی کی تیسی، جو مرضی ہو جائے، جذباتی تقریریں، پھر اس میں پھر فتوے بازی، فلاں گستاخ، وہ فلاں گستاخ، اور سیاستیں اسلام کے نام پہ کیا، جس کو جہاں گستاخیوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی ہے، ٹائٹ اس کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا، مزہ آئے گا اب جو ہے نا، اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ حقیقت میں گستاخی ہے یا غلطی ہو گئی اس سے۔ وہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، زبان لڑک جاتی ہے، موقع دو، اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کی برائی پہ پردہ ڈالو، بھائی غلطی ہو گئی، اچھا ہے پتہ نہیں چلا۔ یعنی قصہ مختصر یہ کہ جو اسلام حقیقی ہے، جس میں عمل ہے، وہ مارکیٹ سے آج کل بالکل بولو بھائی شارٹ ہوا۔ آذانیں، لوگ بتاتے ہیں یار ہمارے گھر کے اوپر اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد کا، اتنی زور سے اذان ہوتی ہے بچے ڈر کے اڑ جاتے ہیں کہ ایسی کون سی اذان ہے اسلام میں بھائی؟ مذہبی آزادی کا یہ مطلب ہے آپ بھوپو لے کے لوگوں کے کانوں میں اذان فٹ کر دیں اتنی اسپیڈ سے؟ آپ ایسی جگہ اسپیکر لگائیں کہ کسی کے گھر میں ڈائریکٹ نہ جا رہا ہو، اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہو، اور اتنی جتنا آپ کا محلہ ہے بس، دوسرے محلے میں دوسری مسجدیں بولو نا بھائی موجود ہیں، ان کو اپنی اذان سنانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی کمپلین کرے کہ یہ اسپیکر میرے گھر میں، میرے کان میں، میرے کھوپڑے کے اوپر لگا دیا ہے مسجد والوں نے، میرے بچے رات کو ڈر کے فجر کی اذان میں ڈر کر، ایسے بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں۔ دوسرا ایک صاحب نے مجھے کہا میں اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہوں، اتنی زور سے مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں، ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسری پھر تیسری، سب کے اسپیکر اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے محلے تک محدود نہیں ہے، ہر محلے کی مسجد، جو میرا محلہ نہیں بھی ہے، اس کی اذان بھی میرے کان میں اسی پاور کے ساتھ آتی ہے جتنی میری مسجد، تو میرا پونا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہا؟ پہلے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھا، جب مؤذن آواز آزان دیتا تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا، اب تو اسپیکر ہے، تو اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کو زیادہ گلا نہ پھاڑنا پڑے، بس یہ مطلب ہے۔
اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کے اپنے محلے تک محدود رکھیں، دوسری مسجد اس سے زیادہ نہ بڑھائے. ہمیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ہیں، دوسرے مسجد سے تراویح کی آواز اتنی زور سے آ رہی ہے کہ اپنی تراویح پڑھنا مشکل. او بھائی تو اپنے نمازیوں کو سنانا، تو پورے محلے کو کیوں سنا رہا ہے؟ میں نے جمعے کے دن مسجد باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ کھولیں، جمعے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جمعے کا کیلنڈر میں دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا. جو ہماری بات سننے کے لیے آئے گا اس کو سنائیں گے، جو نہیں آیا ہم نے بھونپو لے کے پوری قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان کے کان میں جا کے گھسنا شروع کریں. ہم سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کون سی تعلیمات ہے مذہب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے، اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھوپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی، اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا، وہ بھوپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے. حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے. اور بہنوں کی وراثت دینی عمرہ کرنے جا رہا ہے. بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان؟ سمجھ میں آنے والا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے، وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں، وہ حلال تھوڑی ہو گیا. اس کا ہے، اس کو تو سارے خرچے ہو رہے ہیں، قرضہ ادا نہیں ہو رہا. تو خیر کہاں سے کہاں بات، ہم نے کچھ زیادہ ہی آج ہم اسٹیشن پہ بیٹھ کے کوئی پوری دیکھ کھا گئے. آج ہم نے ارادہ کیا تھا راستے سے 2 نوالے لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹائپ کا جو مسلمان ہے ان کی تو بھائی سبھی مخالفت کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کے نام پہ اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت بڑے محب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. یہ اسلام کو پر عمل نہیں کرنے. تو ان کو مجنوں، دیوانہ، پاگل، مستانہ جو کہنا چاہو، جو آپ کو مناسب لگے، آپ کسی بھی لقب سے ان کو یاد کر سکتے ہیں. جذباتیت ہے ان میں، جذباتیت. سننا نہیں، تحمل سے بات نہیں کرنا، آرام سے بیٹھ کے. ایک ہوتا ہے نا بھائی اس پہ آؤ ذرا بیٹھ کے، ایکچولی نا گستاخ کے معاملے میں ہم گستاخ کا جہاں تک معاملہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، بس اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. اس میں بے اعتدالی ہی نبی کی محبت. وہ دوست وہ ہے نا، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو.